اکثر میں بھی سنتا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ ہاتھ ڈالا تو اتنی پاپولرٹی ہے کہ وہ ملک ٹوٹنے کا خطرہ ہے. اب پی ٹی آئی پہ ہاتھ نہ ڈالا تو ملک ٹوٹنے کا خطرہ ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کر چکے ہیں, اگر آپ اس کی سرزنش نہیں کریں گے, نہیں روکیں گے, تو آپ آ کر سندھ میں, بلوچستان میں آ کر کیا لوگوں کو کہیں گے کہ کیوں لوگ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, لاپتہ ہو جاتے ہیں؟ کیوں پھر کوئی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ذرا سی کوئی اپنی شکایت کرتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ غائب ہو. اگر آپ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر انصاف نہیں کریں گے اور عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے جو آپ ملک میں دوسرے صوبوں میں کے ساتھ آپ ٹریٹ کرتے ہیں, تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ پھر ڈومیسائل کا فرق ہے, کہ کسی ڈومیسائل کو ملک کے اور ملک کے ادارے اور ان کے لوگوں کے خلاف بات کرنے کی کھلی اجازت ہے, اور کسی ڈومیسائل کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور جبر کے اوپر رونے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اگر یہ نہیں کریں گے, جب ملک کو خطرات لاحق ہو جائیں گے, یہ کرنے سے خطرات لاحق نہیں ہوں گے. یہ جو لوگوں کے دماغ میں ہے, اور ہم یہ سنتے بھی ہیں کہ بھائی یہ کوئی انقلاب آ گیا پاکستان میں, کہ اداروں کے خلاف اور فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگ نکل آئے سڑکوں پر, باہر انقلاب آ گیا ہے. تو عمران خان صاحب اسی فوج کے کندھے پہ چڑھ کر آئے تھے, اور عمران خان صاحب کو ابھی جب یہ نام لیتے ہیں, اب تو کوئی نام سیکرٹ رہا نہیں, وہ جنرل فیصل نصیر ہیں, ڈی جی سی ہیں وہ پاکستان میں حساس ادارے کے, اس کا نام لے کر کہتے ہیں, کبھی وہ ڈرٹی ہیری کہتے تھے, اب تو پورا نام لیتے ہیں. اب وہ نام ان کو برا یا ڈی جی سی اس کو ٹارگیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ اگلے کسی ڈی جی سی کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے؟ عمران خان کو وہ اسٹیبلشمنٹ چاہیے جو عمران خان کے لیے آر ٹی ایس سسٹم خراب کرے, ان کے لیے سیٹیں چھینے اور ان کو کندھے پہ بٹھائے, اور اس کو لا کر جو ہے وہ نہ کہ صرف انسٹال کرے بلکہ پھر چلائے بھی. عمران خان صاحب کو وہ اسٹیبلشمنٹ چاہیے, وہ فوج چاہیے, وہ جنگ چاہیے جو کہ سینٹ کے چیئرمین جس کے پاس اقلیتی نمبر نہیں ہو. بیچارہ انتقال ہو گیا ان کا بلوچستان والے حاصل بزنجو صاحب, وہ سینٹ کے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ تھے, سیزن پولیٹیشین, 14 ووٹ زیادہ تھے ان کے پاس. عمران خان کو وہ آرمی جرنیل چاہیے کہ جو ان کے لیے سینیٹرز کو خرید کر, پارٹیوں کو خرید کر ایک اقلیت میں رہنے والے سینٹ کے چیئرمین کو وہ جتوا دیں. وہاں پر ایسا انقلاب چاہیے. باجوہ صاحب جب تک ان کے لیے ساری جوڑ توڑ کر رہے تھے, اسمبلیوں میں بلا کر لوگوں کو حاضر کر رہے تھے, بجٹ پاس کروا رہے تھے, وہ محب وطن جرنیل تھے, وہ جمہوری جرنیل تھے, وہ ڈیموکریٹک جرنیل تھے. اس کے بعد جب انہوں نے نیوٹرل ہو گئے تو وہ جانور ہو گئے. اچھا پھر اس جانور ہونے کے بعد بھائی پہلے دن بتایا, میں صرف یہ پی ٹی آئی کے آج بھی ہمدردی رکھنے والوں سے میں مخاطب ہوں. دیکھو جن چکروں میں آج آپ پڑے ہوئے ہو نا, ہم نے یہ ٹائم گزار دیا ہے. آج ہم تجربے سے یہ بات کہہ رہے ہیں, ان چکروں میں نہ پڑو, ہمارے تجربوں سے سیکھو. کچھ نہیں رکھا, آپ ہماری طرح لاپتہ نہیں ہو سکتے, آپ ہماری طرح شودا قبرستان نہیں بنا سکتے. اور ہم نے تو اس کا عشر شیر بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے شودا قبرستان آباد ہو گئے. آج بھی ہمارے 125 لوگ لاپتہ ہیں. ابھی پچھلے 4 سالوں میں 700 لاپتہ بازیاب ہوئے. ہم نے جا کر ایک ٹریفک پولیس کی چوکی بھی نہیں جلائی. جا کر آپ کور کمانڈر آفس جلا رہے ہو, گھر جلا رہے ہو, آپ جی ایچ کیو جلا رہے ہو, اور آپ کا لیڈر آپ کو پہچانا نہیں آئے گا. سوچو, میں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ذمہ دار ہوں, بہت ادب کے ساتھ میں مخاطب ہوں. کیسا انقلاب ہے بھائی؟ ایک آدمی سراسر جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے. پہلے وہ لیٹر لہرا رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ امریکہ نے مجھے جو ہے وہ نکالا ہے, یہ لیٹر ہے, سائفر ہے. پھر اس کے بعد جب امریکہ سے جا کر اپنی لابنگ کر لی, دوستی کر لی, تو کہتے نہیں امریکہ نے امپورٹ نہیں کیا مجھے ہٹانے کے لیے, یہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے. جنرل باجوہ نے ایکسپورٹ کیا ہے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ایکسپورٹ کیا ہے, وہاں پہ حسین حقانی کے نام اس نے ایکسپورٹ کر کے نکالا ہے. اس کے بعد امریکہ سے بھی دوستی ہو گئی, یہ جو سائفر والا مسئلہ بھی ختم. آج امریکہ آپ کے لیے حمایت میں بیان دے رہا ہے. پاکستان آپ مانے یا نہ مانے یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اور یہاں پر فوج کا ایک اہم کردار ہے. یہاں پر جتنی زیادہ یہاں پر ڈفرینسز ہیں, فوج ایک وہ ادارہ ہے, عدلیہ ایک وہ ادارہ ہے جو انڈسپیوٹڈ تھا, اور وہاں پر اس نے ملک کو جوڑے رکھا تھا. یہ عجیب سی بات ہے, لوگ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں سو کالڈ, وہ ہم پر کہیں گے یہ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں. پوری عرب اسپرنگ جس نے بھی پلان کیا, وہاں کی فوج کو تباہ کر کے, برباد کر کے, آج آپ ان ملکوں کا حشر دیکھ لیں. فوج کی وجہ سے, عدلیہ کی وجہ سے یہاں پر ایک یونٹی تھی, لوگ جا کر اپنی داد رسی کر لیتے تھے. پاکستان کے دشمن جو نہیں کر سکے, وہ معذرت کے ساتھ عمران خان نے اس پاکستان میں کرنے کی کوشش کی ہے, اور کر کے دکھا دیا ہے جو پاکستان کے دشمن نہیں کر سکتے. اب یہ بات آتی کہ بھائی بڑے پاپولر ہیں, آپ ان کے بارے میں کچھ بولیں گے تو سوشل میڈیا پہ ان کے لوگ آپ کو گالیاں بکیں گے, لوگوں کی دل آزاری ہوگی. بھائی پاپولر تو یزید بھی بہت زیادہ تھا, پاپولر تو فرعون بھی بہت زیادہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے ان کے آگے, امام حسین کو جو ہے وہ یزید کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. پاپولر تو ہٹلر بھی بہت زیادہ تھا بھائی. تو پاپولر تو بھائی یہاں پہ جب ہم جس جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں کی بڑی پاپولیرٹی تھی. تو کیا کوئی پاپولر ہو کے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا رہا ہے ہم بھی ساتھ ہو جائیں؟ نہیں, ثابت کیا ہم نے. اگر کوئی پاپولر ہے اور وہ پاکستان کے ریاست کے اداروں کو ٹکرانے کی بات کر رہا ہے, نام لے کر جرنیلوں کو جو ہے وہ ان کی تصویریں شائع کر رہا ہے, ان کے بچوں کی تصویریں شائع کر رہا ہے, پورا پاکستان بیٹھ کر اس والی بات پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے, کیونکہ آپ پاپولر بہت زیادہ ہیں. ہوش کرنے کا مقام ہے, یہ
रॉन्ग नंबर साबित हो गए। माजरत के साथ इमरान खान साहब पाकिस्तान के नौजवान यूथ के लिए रॉन्ग नंबर साबित हो गया। 4 साल की कारकर्दगी पे आकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हटने के बाद कर रहे हैं, तो पहली कॉन्फ्रेंस में फराह गोगी को डिफेंड कर रहे हैं। ये अर्न किया आपने पाकिस्तान के लिए कि फराह गोगी बेकसूर है। 4 साल के बाद जब आप हटे हैं तो आपके पास अपने एक भी प्रोजेक्ट बताने के लिए नहीं है। हम इस कराची के रहने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप नारे लगाते थे, जरदारी साहब के खिलाफ। आपने इसी जरदारी साहब के साथ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बैकडोर से आपने 4 सालों तक इस पाकिस्तान पे हुक्मरानी की है। जिस दिन जरदारी साहब नवाज शरीफ से मिल गए, आपकी हुकूमत गिर गई। आप झूठ बोलते थे पीछे से कि जो है वो किसी को चोर बोलते थे, किसी को डाकू बोलते थे, और आप इन्हीं के वोट लेकर सेनेट में आप जो है वो आपने अपना चेयरमैन बनाया। फिर आप कह रहे हैं इनकलाब बर्पा करेंगे। आज भी आपकी जो है वो तमाम बैकडोर चैनल से हर किसी को आप सेटलमेंट करने की बात करते हैं। आज माजरत के साथ मुझे शर्म आती है, लेकिन चूंकि कौम का मसला है इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। इस किरदार के बाद जहाँ पर ऑडियोज आ गई हैं, जहाँ पर वीडियोज आ गई हैं, इस शख्सियत के साथ आप इनकलाब बर्पा करेंगे। जिस तरह की वीडियो आ गई है, मुझे तो हैरत होती है कि जो ये मर्द अपनी औरतों को कैसे भेजते हैं ऐसी पार्टी में भाई, जहाँ पर इस तरह की वीडियो आ रही है, इस तरह की ऑडियो आ रही है। कौन लोग हैं ये, कैसे लोग हैं, इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं रह गई है। इससे ज्यादा मैं आगे बोलना नहीं चाहता। और इससे फिर आप कह रहे हैं कि आप इनकलाब बर्पा कर देंगे, इनकलाब लेकर आएंगे। सब फ्रॉड है सारा, कोई इनकलाब नहीं आ रहा। एक झूठ पे खड़ी हुई भी सारी इमारत थी, एक झटके से गिर गई है। पता चल गया इमरान खान साहब की वो अपनी जात से ज्यादा उनके लिए जो जर्नैल काम कर रहा है वो मुहिब वतन है, अमर बिल मारूफ पे, उनसे अगर उसने वो न्यूट्रल हो गया, वो जानवर बन गया, वो आप उसकी। तो ये एक फैसल नसीर का आज नाम ले रहे हैं ना, ये सिर्फ इससे दुश्मनी है। जितने भी लोग उनको आरटीएस सिस्टम खराब करके नहीं देंगे, जितने भी जर्नैल उनको जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को कुचल के, नवाज शरीफ को, मरियम शहबाज को, जरदारी साहब को, और जो है वो खुर्शीद शाह को, और सब लोगों को जेलों में बंद नहीं करके इनको इख्तियार नहीं देंगे, वो सारे सब की तस्वीरें ऐसे चला रहे होंगे। जब तक वो जीएचक्यू मोतबर नहीं होगा, वो जीएचक्यू वो कोर कमांडर घर मोतबर नहीं होगा, जब तक वो इमरान खान को हुकूमत पे लाने और उसके रखने के लिए काम ना करे। अगर ऐसी पाकिस्तान आपको चाहिए तो भाई फिर अल्लाह ही हाफिज इस पाकिस्तान का।